مسلمانوں سے اس لیے جوڑی جاتی ہے کہ اس سے عام ہندو کو اپیل کرنا ہوتا ہے، عام ہندو کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کتنا سیکولرزم کا سارا جنازہ ہمارے کندھے پر لدے گا؟ کیا سارے سیکولرزم کا سارا جنازہ ہمارے کندھے پہ رہے گا؟ وہ ان کے جوائی ہیں، جب ان کے جوائی ہیں تو جوائیوں کے خلاف کیوں بولیں گے؟ دوستو آداب عرض ہے، میں انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ صوفی انیس درانی صاحب، کالمنسٹ، جرنلسٹ اور بہت بڑے سوشل ورکر بھی ہیں۔ خیر مقدم ہے ہند وائس میں درانی صاحب آپ کا۔ درانی صاحب ایک بات بتائیے، آپ تو جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر، بہت بڑا سینٹر ہے، انڈیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے اسلامک کلچر سینٹر، بنایا گیا تھا، اندرا گاندھی نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، سونیا گاندھی نے اس کا انوگریشن کیا تھا، کیونکہ سرکاری انہیں لوگوں کی تھی، زمین بھی اندرا گاندھی نے دی تھی۔ یہ 80s کی بات ہے، اور انوگریشن بھی ہجری جب سن شروع ہوا تب اس کا انوگریشن ہوا تھا۔ وہاں آپ کے ہاں جو ممبرشپ ہے اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ممبر ہو سکتا، کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسلامک کلچر سینٹر اس کا نام ہے۔ ابھی ایک دن پہلے وہاں پہ ایسا ہوا کہ جو کارپوریشن MCD وغیرہ جو ہے NDMC وغیرہ سینکانگ لگاتی ہیں کہ کہاں کون سی چیز ہے، اس کے اوپر جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا جو تھا اس پہ وہ چپکا گئے کہ آتنکوادی جہادی اڈا، اس قسم سے جہادی آتنکوادی اسلامک سینٹر کہتے ہیں جی اس طریقے سے، یعنی سیدھے اڈا ہی ہے۔ تو یہ سب چیز ایک نریست چل رہا ہے کہ جو ایسی سنستھائیں ان کو بدنام کیا جائے۔ دیکھیے یہ بہت بڑے سینیریو کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایکچولی، اور بڑا سینیریو یہ ہے کہ وہ اتر پردیش میں اور ہریانہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شادی جو ہے، شادی کے لیے جو ایک طرف تو یہ کہ شادی کے لیے عمر طے ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ جو دھرم پرورتن یا مذہب کی تبدیلی کر کے شادی ہوگی وہ اللیگل مانی جائے گی، ناجائز، غیر قانونی مانی جائے گی۔ جی اچھا، تو یہ سب اسی چیز کا حصہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی پچھلے ہفتے ریکھا شرما جو مہیلا آیوگ کی ادھیکشا ہیں، جی وہ گئیں بمبئی جا کے اس سے جو گورنر صاحب ہیں کوشیاری جی ان سے ملی، انہوں نے بھی وہاں رونا رویا کہ آپ مہاراشٹر میں لو جہاد کے معاملات بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان پہ روک لگائیے، آپ کچھ کریے۔ تو یہ سب اصل میں بڑے سین کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو بدنام کیا جائے۔ اب اس میں موقع ان کو یہ مل گیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کارٹون بنائے گئے تھے، اور اس بات کو سن 15 کے اندر اس میں یہ ہوا تھا معاملہ سارا۔ اوریجنل جو شارلی ہیڈو نام کا ایک کارٹون پیپر بنانے والا میگزین ہے، جی وہ کارٹون ہی شائع کرتا ہے میگزین، تو اس کے اوپر یہ ہوا، پھر اس پہ مسلمانوں نے جو لوگوں کو ہرٹ ہوئے انہوں نے اس پر حملہ کیا، 10-12 لوگ اس میں مر بھی گئے تھے۔ اس کے بعد اب 12:15 کے بعد اب 20 کے اندر اب پھر وہ صدر نے یہ حرکت شروع کر دی۔ مجھے ایک بات بتائیے، نہیں، اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ سارے دنیا کے اندر پھر مظاہرے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کے جو آتنکوادی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے گینگ، ان کو موقع مل گیا کہ اس میں اسلامک سینٹر کو نشانہ بنایا جائے۔ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں؟ وہ تو کوئی مسلمان تنظیم، کوئی مسلمان آدمی کہیں یہ نہیں کہتا کہ وہ ملک کے ٹکڑے ہونے چاہیے، وہ تو ملک کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ ابھی ایک بات بتائیے ہمیں کہ ابھی ایک کانگریس کی ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ یہ ہر چیز لاما جو MLA بھی رہی ہے عام آدمی پارٹی سے، دلی یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں،
انہوں نے کہا کہ یہ لو جہاد وغیرہ چیزیں مسلمانوں سے کیوں جوڑ دی جاتی ہیں. انہوں نے ایک سوال اٹھایا, ایک ڈسکشن تھا, تو اس میں کہا کہ یہ مسلمانوں سے کیوں جوڑ دی جاتی ہیں. انہوں نے تو وہ بات نہیں کی, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے بی جے پی کے ٹاپ براس لیڈر ہیں جنہوں نے اس قسم سے شادی کر رکھی ہے, ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ ان کے جوائی ہیں, یا ان کے جوائی ہیں تو جوائیوں کے خلاف کیوں بولیں گے؟ یہ تو اصل میں دیکھیے یہ کچھ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے من گھڑت, ایک سازش کے تحت یہ سب کارروائی ہو رہی ہے. کیونکہ عام ہندو کے بارے میں, عام ہندو کوئی عورت, کوئی عام ہندو لڑکی, کوئی عام ہندو طالبہ اگر کسی مسلمان سے شادی کر لے تو اس کو ایک ایشو ان کو مل جاتا ہے ماس موومنٹ پہ چلانے کا اس کے اوپر. اب اڈوانی جی کی کیا اس کے مرلی منوہر جوشی جی کی بیوی لڑکی شادی کر لے کسی ہندو سے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے اور دسیوں نام آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے شادیاں کر رکھی ہیں. اور ایسا ہی نہیں ہے, یہ تو ایک افواہ ہے, ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں جہاں مسلمان عورتوں نے غیر مسلموں سے شادی کر رکھی ہے. تو یہ کوئی ایک بہرحال جس کو آپ جس نظر سے دیکھیں گے, مذہبی نظر سے دیکھیں گے تو ایک الگ رخ ہوگا, ایک سوشل اینگل. اچھا ایک چیز بتائیے, یہ چیز ہر دم چناؤ کے دور میں کیوں آتی ہے؟ ابھی بہار کا چناؤ کروشیل چناؤ ہے. ہاں تو اسی لیے میں عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے بی جے پی کی. اب اسی میں رام مندر کا مدعا بھی آ گیا, یعنی دھارمک مدعے کیوں اٹھائے جاتے, اور دوسرا یہ کہ یہ چیز ہر دم مسلمانوں سے کیوں جوڑی جاتی ہے؟ مسلمانوں سے اس لیے جوڑی جاتی ہے کہ اس سے عام ہندو کو اپیل کرنا ہوتا ہے, عام ہندو کو بھڑکانا ہوتا ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا ابھی آپ سے, بڑے لوگ شادی کرتے ہیں اور خود ماں باپ شریک ہو جاتے ہیں اس میں ان کے, وہ ایک الگ بات. لیکن یہ جو عام نارمل مڈل کلاس کا انسان ہے, غریب انسان ہے, لوور مڈل کلاس کا انسان ہے, وہ ان چیزوں سے بہت پربھاوت ہو جاتا ہے, بڑا اثر لے لیتا ہے ان چیزوں کا, اور ایک دم وہ جو ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہار میں جو کچھ, بہار کا تو بھی ایک اینگل ہے اس کے اندر, یقیناً اینگل ہے, وہ یہ کہ بھئی اس طریقے سے کچھ بھڑکایا جائے ہندوؤں کو, کیونکہ مودی جی وہاں پہ ہار رہے ہیں, نظر آ رہا ہے ہر طرح سے کہ مودی جی وہاں پہ ہار رہے ہیں, نتیش وہاں سے ہار رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ آخری جو ڈوبنے سے پہلے ہاتھ پیر مارتا ہے نا آدمی, یہ وہ آخری میں نیچ حرکتوں پہ اتر آئے ہیں. یہ نیچ حرکت ہے. دو آدمی شادی کرتے ہیں آپس کے اندر, پریم سے, محبت سے ساتھ رہنے کا عہد کرتے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ اس میں کیا آسمان ٹوٹ پڑا ہے آپ کا؟ ایک چیز بتائیے جو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بار بار, کہ اس میں مسلمانوں کو کیوں الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکے ہی ایسا کر رہے ہیں, جیسے اچھا بات اصل میں کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جتنے اب تعلیم کے اوسر بڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن کو ایجوکیشنل کالجز کے اندر, تب جب تک شادی کرتے ہیں لڑکا لڑکی وہ کالج کے لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں عام طور پر. تو وہ جب ان کا واسطہ پڑتا ہے مسلمان لڑکوں سے تو وہ ظاہر اثر لیتی ہیں اس چیز کا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں ان کی اصل امیج کچھ بنائی گئی تھی, اور جو ان کی کلاس کے اندر یہ کوئی محمد شاہد, محمد کامل ہے, یہ بالکل الگ انسان ہے. تو وہ ان کی سوچ پہ اثر پڑتا ہے ان چیزوں سے. تو آپ جو واقعہ ہوا ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں, وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہی کیا گیا ہے؟ ہاں, مسلمانوں کو اس لیے اس کا اسلامک کلچر سینٹر, ہاں اسی لیے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی بھڑکایا جائے اور ہندوؤں کو بھی. اب اس کو بہار کے اندر وہ کیش کریں گے کہ دیکھو اسلام, اور یہاں پر بھی انہوں نے اب دنیا بھر میں کیش ہو رہا ہے. حالانکہ سارے ایک ایسا سینٹر ہے جس کے اندر 20 سے 25% لوگ ہندو ہیں. اس کے اولین جو ممبر تھے, جو شروع کے اندر جو ممبر بنے تھے, وہ سارے ہندو تھے. بلرام جھاکڑ جی تھے جو ہمارے کانگریس کے اسپیکر رہے ہیں, اور یہ آپ کے کئی گورنر صاحبان ہیں ریٹائرڈ, وہ اس زمانے میں تھے, وہ ممبر بنے ہیں سب اس کے. تو یہ وہاں کوئی تخصیص مذہبی بھید بھاؤ کی تو ہے ہی نہیں, نہ وہاں کہیں. ایکچوئل تو بات یہ ہے کہ سینٹر کچھ بھی نہیں کر رہا. سچی بات تو یہ ہے کہ سینٹر کا اگر دیکھا جائے, سوائے وہ 4 تہوار مناتا ہے
اور اس کے اندر عید دیوالی اور گروپورب اور یہ چاروں تہوار مناتے ہیں کہ اچھی پرمپرا ہے، اچھی روایت ہے. اس بہانے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور دھرموں کے وہاں پر بیٹھتے ہیں. تو وہاں آتنکواد جیسی کوئی چیز تو دور دور تک نہیں ہے. پریسیڈنٹ نے بھی تو شادی دوسرے مذہب میں ہاں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اسلامی انڈیا کے اسلامک سینٹر کے بہت سیکولر انسان ہیں. جیسے کہ ان کی سوچ ہے، انہوں نے ان کی بھی شادی کسی غیر مسلموں کے ساتھ ہوئی تھی. اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی آخر کیا چاہتے ہو؟ یہ فاشسٹ طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ ایک ادارہ جس کے اندر ہندو بھی ممبر ہیں، ایک ادارہ جس کا ادھیکش جو ہے وہ خود اس کی بیوی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کی کچھ شاید اولادیں بھی غیر مسلموں میں شادی کری ہوئی. تو اس میں آپ کتنا سیکولرزم کا سارا جنازہ ہمارے کندھے پر لدے گا؟ کیا سارے سیکولرزم کا سارا جنازہ ہمارے کندھے پہ رہے گا؟ آپ شادیاں کرتے ہیں بھائی، ہم تو کبھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. چلیے انیس صاحب، بہت بہت شکریہ کہ سیکولرزم کا پورا دار و مدار مسلمانوں کے اوپر ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ودا. انیس صاحب کے ساتھ اگلے میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت.